بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3 مہینہ کا اقامہ کا جو قانون آیا ہے اس پر عمل درآمد کب ہوگا، یہ سوال اکثر پوچھا جا رہا تھا اور کافی دنوں سے اس بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی تھی۔ آج ایک نیوز آئی ہے، یہ آپ دیکھ رہی ہیں، اخبار 24 ہے، اور اس میں جو اپڈیٹ جاری کی گئی ہے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اور اقامے کا جو 3 مہینے کا اقامے کا سسٹم ہے وہ کب آ رہا ہے۔ آج گورنمنٹ ایجنسیز کی جانب سے 5 اداروں کو احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور وہ ادارے جو ہیں، سب سے پہلا ادارہ ہے منسٹری آف ہیومن ریسورسز کا، دوسرا جو ادارہ ہے وہ سعودی اتھارٹی آف ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل ایجنسی ہے، تیسرا ہے منسٹری آف فائنانس، چوتھا ہے نان آئل ریونیو ڈیولپمنٹ سینٹر، اور 5واں ہے وزارت داخلیہ۔ یہ تمام جو 5 ادارے ہیں انہوں نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے اور انہیں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ آلریڈی یہ قانون پاس تو ہو چکا ہے، مجلس وزراء کی جانب سے اس کی منظوری دی جا چکی ہے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے اسے منظور کیا جا چکا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ عمل درآمد کے لیے اب گورنمنٹ ایجنسیز نے ان 5 اداروں کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ مشاورت کریں اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں، جتنا بھی جلدی ہو سکے اس پر عمل درآمد کروائیں اور فوری طور پہ اس پر عمل درآمد کروائیں، اور جو 3 مہینے کا اقامے کا سسٹم ہے اس کا سسٹم فوری طور پہ فعال کیا جائے، یعنی اس پر کام شروع کیا جائے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو 3 مہینے کا اقامے کا سسٹم ہے آلریڈی اس پہ ہم کافی زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں، تقریباً 1 مہینہ پہلے اس پہ نیوز آ چکی ہے اور اس کی اپروول بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو گھریلو ملازمین ہیں، ڈومیسٹک ورکرز ہیں، چاہے وہ عامل منزلی ہیں، چاہے وہ گھریلو ڈرائیور ہے، ہاؤس ڈرائیور ہے، یا پھر عامل مزرعہ ہے، اس کے علاوہ ہاؤس نرس ہے، خدامہ ہے، تو یہ ان پر اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف تجارتی مہنوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی، کسی مؤسسہ میں کام کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے ہوگا۔ ایک اور چیز اہم یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ 3 مہینہ سے زیادہ اگر اپنا اقامہ بنانا چاہتا ہے، یا اس کی کمپنی 3 مہینے سے زیادہ بناتی ہے اور ایک ہی بار اگر وہ پورے سال کی فیس پے کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنا اقامہ پورا نہیں کرتا، مہینہ 2 مہینے بعد اگر اپنا فائنل ایگزٹ لگاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو فیس ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک فیسلٹی ہے، یہ اسپیشلی جو آزاد ویزا کے نام پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، یا جن کے پیسے فوری طور پہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، اقامہ تجدید زیادہ نہیں کروا سکتے، تو وہ 3 مہینہ، 6 مہینہ، 9 مہینہ کا اپنی مرضی سے تجدید کروا سکیں گے، اور ایزی ہو جائے گا۔ ان کی جو ٹوٹل فیس ہوگی وہ 3 مہینہ تقسیم کر کے وہ دیں گے۔ بہرحال اس پر ہو سکتا ہے کوئی اور شرائط بھی آ جائیں یا کسی قسم کی کوئی اور ہدایات آ جائیں۔ فی الحال یہ کہا گیا ہے ان 5 اداروں کو کہ فوری طور پر اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کروائیں۔ یاد رہے کہ یہ قانون آلریڈی پاس ہو چکا ہے، ابھی صرف عمل درآمد کے لیے کہا جا رہا ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔